ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں. ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ مذاق کرتے ہیں. شب برات آنے والی ہے نا، کس دن ہے؟ جمعرات کو شب برات آئے گی. کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. وہ پکے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا یار بس کرو، چھوڑ دو. اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دیں، نفل پڑھ لیں. اجازت لینی پڑے گی. اور بندے بڑے سمجھدار ہیں، وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں. کوئی مسئلہ دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے، کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھ کے دساں گا. یہ موٹی سی بات ہے. شبرات کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت. کیا ہوتا ہے؟ بول کے بتائے. یہی ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے. اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ. ہاں، ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے. ایک وہ ہے جو بڑا عجیب مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں شب رات ہے، چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے. بھئی شب رات گوشت کھانے کا دن ہے، حلوہ کھانے کا دن ہے. شب برات موج کرنے کا دیہڑا آ گیا. شب برات، شب رات آئی ہے، پہلے کلو گوشت آتا تھا، اب 2 کلو لے لو. یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی. معراج شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو، چلتے ہیں نا؟ نہیں، میں کہ اور مینوں غلطی لگتی تسی بولے نہیں نا. چلتے ہیں پٹاخے. کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو، سکھ، یہودی. چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا ہے چلانے کا؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے. اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، ہم جلاتے ہیں شب رات کو. رب فرماتا ہے ٹھنڈی ہوگی ہم جلا رہے ہیں. بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں؟ ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ جوتے نہ پالش کرنے پہ تو تھپڑ لگتے ہیں، تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے اگر بچہ نابالغ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، جواب دے اس کی جگہ پہ. ان کو سمجھائیں. شب برات آئے گی، پھر توبہ ہوگی. ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی، زور زور سے لوگ روئیں گے، تڑپیں گے. اجتماعات ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے. توبہ کریں گے لوگ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں. پھر سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا. اگلی صبح ملاوٹ ختم، کم تولنا ختم. یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے، ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے، تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ. دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے، وہ میرے دوست ہیں، ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے. کہتے ہیں میرے دوست ہیں کئی سارے لوگ، تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا، تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا. تو ابا جی کہنے لگے پتر مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، لوکھا علی نہ لا دے. یہ حال ہو گیا. دوا مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے، دوائیوں میں. اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا، بڑی تفصیل سے. میں نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ. لکھنے والے بھی، لانے والے بھی، بیچنے والے بھی کتنے بڑے مجرم ہیں. صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. صحت بارہ لام دام برسرے. مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرے یہ بیچنا بھی ہے، وہ توبہ کرنے آیا. جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے، وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے. اور سویرے سارے چکر وہی ہیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے. اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں. یہ تیری توبہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی، پھر تو نے مذاق کیا. میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے کہ طرف رجوع کریں، دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں. یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک، میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے.
दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कहीं नहीं लिखा था कि मेरे बाद अली बिन उस्मान अजमेरी दूसरा नहीं आ सकता। हजरत मुजद्दद साहब कहीं नहीं लिख के गए कि दूसरा मुजद्दद अल्फसानी पैदा नहीं होगा। हजरत बाउल हक नक्शबंद बुखारी ने कहीं नहीं कहा कि मेरे जैसा वली नहीं हो सके। बुजुर्गों ने कभी नहीं कहा। तू जदोजहद तो कर। इकबाल कहते हैं आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमां पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तू प्रोग्राम तो बना, आगे की तरफ तो सफर कर। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे आ जाने से तेरा रब राजी हो जाता है। जब तू आता है तो तेरा अल्लाह राजी हो जाता है। ये जो हमारी मुश्किलात होती है ना, जिनमें हम उलझे होते हैं, वो जो हमें जादू हो जाता है, तवीज कर देते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार, वो तवीज नहीं होते, वो हमारे अमाल की सजा होती है। हमारे अमाल की सजा होती है। हम वो ढूंढते फिरते हैं कि बाबा मिल जाए फूक मारे सही कर दे, हालांकि वो हमारे अमाल की सजा है। हमें अपनी तरबियत करनी चाहिए हमें। और वैसे भी दम दुरूद तवीज धागा मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा नबी पाक से यमन से दम कराने आया हो कि मैं हुजूर से दम कराने जा रहा हूँ, मिस्र से आया हो दम कराने, शाम से दम कराने आया हो। मेरे नबी पाक के पास जो भी आया करता था नबी पाक का दीन सीखने आया करता था। दम दुरूद तो एक ज़िमनी चीज है, जिल्ली चीज है, हो गया तो ठीक है, वरना अल्लाह पाक अगर बीमारी में राजी है तो नबी पाक ने खुद बीमारी को सीने से नहीं लगा के रखा। खुद अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बीमारी के साथ हुआ। तो बीमारी तो मुरीदनी है मेरे नबी पाक की, वो तो कनीज है हुजूर के घर की। आम दाम बरसरे मतलब खरी तौबा, सच्ची तौबा। और किस तरह की तौबा? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते अचानक उसकी आंख लग गई। जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है। अब ना खाना है, ना पानी है, ना पैसे हैं, और सहरा बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा, फिर मौत का इंतजार करने लगा। सोचने लगा मौत आएगी, अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था। नबी पाक सहाबा से पूछते हैं बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, रात जाया हो गई थी, हर शय लुट गई थी, दोबारा उसे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है या अल्लाह माफ कर दे आइंदा नहीं करता, मैं अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। आसमान से कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया। शबे बारात को आएंगे मस्जिद में इंशाल्लाह। कितने बजे? ने जो सोचिए ही नहीं इस पासे थे। असर के वक्त मस्जिद आए शबरात। कितने बजे जी? असर के वक्त आए, गुस्ल करें, मस्जिद आए, असर के बाद दूसरी पढ़े और मगरब से लेकर फजर तक इबादत करें। मगरब में शाम शुरू हो जाती है। एक रात जाग के देखें, जागना पड़ता है। मरीज हो जाए तब भी जागना पड़ता है, दुख लग जाए तब भी वो जगा लेता है। बड़े बड़े जागते हैं, बड़े बड़े जाग लेते हैं, वो जगा लेता है। तंदुरुस्ती भी, सेहत भी, दौलत भी, एसी भी, पलंग भी बड़ा अच्छा। लेकिन अगर वो नींद ना देना चाहे तो बंदा सारी रात ही तड़प के जागता है, तड़प के। और भूखा इतना, रोटी का भूखा इतना परेशान नहीं होता जितना नींद का भूखा परेशान होता है। उलझ जाता है इंसान, वो जगा लेता है। कबल इसके कि वो खुद जगाए, खुद ब खुद जाग जाए। मगरिब से लेकर फजर तक नमाज पढ़ें, जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें, महफिल में शिरकत करें। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान में रखते थे, गोया प्रैक्टिस होती थी रमजान की। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ابھی رمضان تو آگے ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس مہینے میں بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، کثرت سے روزہ رکھیں اور میرے بھائی بدل جائیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غنیمت جان اگر صحت ہے تو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان جا، یہ چلی جائے گی۔ بیمار آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، غنیمت جان لے لمحوں کو کچھ کر لے، اور اگر تیرے پاس فرصت ہے تو غنیمت جان لے مصروف ہونے سے پہلے۔ میرے حبیب کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا۔ مدینے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا، اور فرماتے اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریاں ہم نے کبھی نہیں گنی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، یہ ترمذی کا لفظ ہے، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی تھی وہ بنو کلب کی بکریاں تھی، اس لیے نبی پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بات کی، ورنہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کوئی شے دیکھی ہوتی تو نبی پاک اس کا نام بیان فرماتے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی کسی ایک بکری کے بال بھی بندہ گن سکتا، اور حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ان کی تعداد کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جنت البقیع میں حضور جایا کرتے، قبرستان میں، قبرستان کے کونے میں اللہ کے رسول کو میں نے نماز پڑھتے بھی دیکھا 15ویں رات کو، اور فرماتی ہیں حضور بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے، قبرستان بھی جائیں شب برات کو ان کے لیے دعا بھی کریں، اور پھر میرے بھائی شب برات کو للہیت کے ساتھ آئیں، لوٹنے کا پروگرام بنائیں، اس سے قبل کے رب کریم خود جکڑ کے لے آئے، خود بخود آئیں، اس کے کرم کی طرف توجہ کریں، اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے، مولا علی شیر خدا فرماتے میں بھی حاضر تھا، کہتے کبھی کبھی سادے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے۔ کہتے ایک دیہاتی آئے، تامت باندھی ہوئی اور سادہ سا رومال کندھے پہ رکھا ہوا ہے، نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے، حضور سے دل لگی کرنے لگے، میٹھی باتیں کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ قیامت میں اب کس کو نہیں پتا کون حساب لے گا، دل لگی کی بات ہے نا، کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو کہتے ہیں اس نے نا اور جملہ کہا تو ہم اس کی بات پہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ حساب لے گا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے، فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے میں سچی تو کہہ رہا ہوں، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے، اللہ حساب لے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر اس نے معاف ہی کر دینا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، یہ لفظ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا، میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا، بات بڑی پیاری کر گیا ہے، بڑی پیاری کر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے، وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئی نہ تو کوئی معافی لینے۔ ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو، وہ بھی سمجھ لیں۔ ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نہ ناراض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو برادری آ گئی ہے میں چلتا ہوں، پر کس طرح؟ ٹائم پہ ٹائم آؤں گا، 200 دے کے گھر آ جاؤں گا۔ اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا وہ 2 دن پہلے آتے ہیں، دیگوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے۔ فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا، رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے، روح کا تعلق تو ہے نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں، اندازہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں، یہ بات محسوس کرنے کی ہے، اس کو محسوس کریں۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا،
میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا. اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمیلٹی کرنے آئے تھے, پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک دن میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتا چلے گا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے, تو پھر ہی میں اٹھوں گا. آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا. اور فرماتے ہیں جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگے کہ بس کر دے, عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے, حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے. کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی. میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا, وقت ٹپاتے ہیں. جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں, لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں جس پہ پہلے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا. آج میں نے توبہ کی. کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا, گوشت پکنے کو دیا بیوی کو سود کے پیسوں کا. میری بیوی نے ہنڈیا چڑھائی, تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا. میری بیوی اٹھا کے لائی, کہنے لگی لے جائیے جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا یہ خون بن گیا, خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلاؤ. کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا. آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا, آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا حضرت حسن بصری کے پاس گیا. ان کی بیعت ہوا, توبہ کی, انہوں نے مجھے اعمال بتائے, کھری توبہ کی. کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ بہت بڑا سودیا ہے, اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی, پیچھے ہٹ جاؤ سود کا دھندا کرتا ہے. کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے. کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا حضرت حسن بصری کے پاس, رو رو کے توبہ کی. میں وہاں سے واپس آیا تو بچے ابھی کھیل رہے تھے. کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نحوست پڑ جائے گی, وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ, رب کریم کا ولی آ رہا ہے, اللہ کا بندہ آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے, پیچھے ہٹ جاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے, سچی توبہ اصل توبہ کیا ہوتی ہے. جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کریں. شب برات کو آئیں اور بڑا دیانتداری کا مشورہ دیتا ہوں, دل کو سنبھال کے آئیں. اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا, فریب نہیں چھوڑنا, ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی تو پھر توبہ کے لفظ پکارنا دھوکہ ہے, پھر یہ دھوکہ ہے, پھر یہ مذاق ہے, پھر مذاق نہ کریں. آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئیں, کھول کے آئیں. انشاءاللہ ہر سال ہم بھی ساری رات یہاں بیٹھتے ہیں, آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھٹی نہ کریں, وقت پہ آئیں, مغرب میں آئیں, نوافل ادا کریں, عشاء کے بعد نوافل پڑھیں. محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے, نعت سے دل نرم ہوتا ہے, تقریر سے انسان کی سوچ بدلتی ہے, توبہ کی طرف جاتی ہے. یہ سارے کام کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, ذہن بن جاتا ہے. اس لیے واز بھی ہوگا, ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی. وقت کو ضائع نہ کریں, رمضان قریب آنے والا ہے. بزرگ کہتے ہیں اگر شب برات پہ سچی توبہ کر لو گے تو پھر رمضان میں جو نیکیاں کرو گے وہ تمہارے پاس سٹاک بن جائے گا. اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے, تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو, 100% مانگنی ہے. آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے اور سامنے والے سے معافی لینی ہے, راضی کر کے, بندوق کے زور پہ نہیں. کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, رپلائی کیوں نہیں کیا, آپ کہیں میں نے معاف کیا. بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں. جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں, میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا, کمزور ہوں. حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے.
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر. اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا, جہاد کا. حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ماں زندہ ہے, حضور زندہ ہے, فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر, اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا, عمرے کا ثواب بھی دے گا, اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا. تو نے ایک بات پوچھی ہے, تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا, شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا. جا کے اسے راضی کر, جا اس کی نوکری کر, جا کے ماں کی خدمت کر, اس کے پاس بیٹھ, اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے. تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے, آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے. پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے. حقوق العباد ہر جگہ آپ کے ذمہ, آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں, استاد کے بھی حقوق. یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا, کہہ بھی لیا, غلامی کر بھی لی, دعویٰ بھی کر لیا, اور پھر کیا بات ہوئی پیار بھی کرنا اور کچا کرنا اور تھوڑا کرنا, اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا. یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے. تو حقوق العباد جہاں آپ کا تعلق ہے, جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں. اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے, کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے, حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے, مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی برکت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف. طواف کے پھیرے 7 ہیں, لیکن ان میں حجر اسود کا بوسہ 1 ہے. حجر اسود کا بوسہ 1 دفعہ لے لو تو کافی ہے. کمال یہ ہے کہ صرف 1 ہی نہیں ہے, بھی کوئی نہیں. اگر رش زیادہ ہے نا تم دور سے اشارہ ہی کر لو, کس لیے اتنی دور سے چل کے آئے ہیں, تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومیں. تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ پر, تم اکیلے تو نہیں نہ آئے, بوڑھے بھی آئے ہیں, بیمار بھی آئے ہیں. دیکھیں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے, اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں, اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں. اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا. لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے, پیاز کھایا ہے, مولی کھا لی ہے, تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے, تو مسجد نہ آنا, نمازیوں کو تکلیف ہوگی. اللہ کرے آپ سمجھیں, جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے, لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جس مسجد میں کچا لہسن پیاز یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا, جائز ہے نا, لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی, تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے. لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا, تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی, جملوں سے تکلیف دے دی, باتیں کسنی, ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو, تو ایک صاحب نے روک لیا, کہتا تینوں بڑی کال ہے, اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے, خدا جانے کیا مجبوری ہے, وہ آ گیا نماز پڑھ لی, اب کیا مثلا کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح نہ کریں. وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں, لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا, لین دین کے معاملات میں صاف ہونا, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا, پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا, آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا. ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی, حضرت عمر کا زمانہ تھا. ذرا دین کو دیکھیے, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, صحابہ کرام علیہم رضوان,
دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں؟ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ، کوئی مقدمہ پیش ہوا، تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے، بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے. تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے، حضرت عمر فرمانے لگے اچھا تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا، تلاوت کرتے دیکھا ہوگا. کہا حضور ہاں. فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا تو گواہی نہ دے، تو اسے کوئی نہیں جانتا. خالی گواہی عبادت پر نہ دے، حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے، مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو، لیکن اس کے معاملات کی گواہی، اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے. تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا، سفر کیا اس کے ساتھ، کبھی لین دین کے معاملات ہوئے؟ اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے، اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی اپنے معاملات کو صاف رکھے، صاف رکھیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے، جلد بازی کسی کام میں نہ کرو، لیکن فرمایا 2-4 کاموں میں جلد بازی کرو. ان میں سے ایک فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہے نا اور تمہارے پاس پیسے آ گئے تو پھر واپس کرنے میں جلدی کرو. معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے، وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا منبر پر بیٹھ کر کن دنوں، جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر قریب محبوب نے فرمایا تھا لوگوں، رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو. یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں. حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا. لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے. تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے. حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے. تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے، کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے. لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی. وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے. حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا، تو محبوب کریم نے بٹھا دیا. فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو. جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی. قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت، اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی جب درہ لگا تھا. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا. دیر تک چومتے رہے اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا، اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا، کس ظالم نے، کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا، یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا. تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے. تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں، حقوق العباد کے معاملے میں جلدی سے اپنے آپ کو کلیئر کریں. دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت. ایک درویش فرمایا کرتے تھے میں دوست تعلق تھوڑے بناتا ہوں، جتنے لوگ کم ہوں گے حقوق بھی اتنے
कम होंगे। हमें बड़ा शौक है ताल्लुकात बनाने का, लेकिन हुकूक अदा करने की हम पोजीशन में नहीं है। अपने मामलात पे गहरी नजर करें। लेने देने का मसला हो, ऊंचा बोलने का मसला हो, किसी किस्म की भी कोई दुश्वारी हो, तो उन चीजों को आप साफ करेंगे, क्लियर करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और मेरे करीम फरमाने लगे सारे मिल के भी तेरा कुछ संवारना चाहें तो संवार नहीं सकते जब तक रब के फजल का तकाजा ना। ईमान की मजबूती, यकीन कामिल, इस हुस्न को अपनी जिंदगी में पैदा करें। जब मुसल्ले पे बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआएं अल्लाह से मांगेंगे, उसके नेक और पारसा बंदों का तरीका यही है। जब हुजूर सैयद आलम का वसीला दे के अहलुल्लाह की सोहबत से फैज पा के हम जब अपने रब पर भरोसा करेंगे। देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को, हमारे यहाँ ना अब कच्चा करने वाले मिजाज ज्यादा हो गया है, ज्यादा। 4 एंकर टीवी पे बैठते हैं, वो सिर्फ हमें डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। 4 मुख्तलिफ राय चाहे मुख्तलिफ लोग देते हैं, सवेरे बंदा फैसला करता है कि पता नहीं कौन ठीक है, पता नहीं कौन सही कह रहा है। डिवाइड, तकसीम, हमारे जहनों को बुरी तरह बांट दिया गया। लोग जाते थे किसी को अल्लाह वाला समझ के, दरवेश समझ के कि चलो ये रब रब बताएगा, और अहलुल्लाह की निस्बत बड़ी चीज है, अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज है, और खुदा दे ये दौलत तो बड़ी चीज है। अल्लाह का बंदा तो बंदे को मजबूत करता है ना। लेकिन आप चले गए, बाबा जी मेरा काम नहीं चलता, तो बाबा कहता है तुझे तो काला जादू हो गया। वो खुदा के बंदे मुसलमान है, मोमिन है, अगर किसी वक्त को बद नजरी हो भी गई तो नबी पाक ने बताई नहीं सूरत बकरा। हम कमजोर पड़ जाए और जी तेनों किसी ने कुछ किया है, अब कोई तो दुश्मन होता ही है ना, सारी रात बंदा अपने शरीका बरादरी पे शक करके गुजार देता है। ये कमजोर बातें हैं। ताकतवर बने, मजबूत बने। जितनी जंगें मुसलमानों ने जीती, बदर से लेकर करबला तक, इनका पस मंजर आप कभी देखें। 313 मुसलमान, मुकाबले में 1000 से ज्यादा का लश्कर। नहीं, आपकी ज्यादा तवज्जो नहीं है मेरी बात पर। 313 बंदे, उनके पास भी तलवारें कोई नहीं, 6 जिरहें, 8 तलवारें, 2 घड़े। कभी सोचा करें 6 जिरों से भी लड़ा जा सकता है, 8 तलवारों से भी जंग होती, और मुकाबले में 1000 बंदा। एक एक बंदे के पास 3-3 किस्म का असला, नेजा भी है, तलवार भी है, तीर भी है। यहां रात को रोटी खाई है लोगों ने तो किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, और वहां अबू जाल ऊंट लाया है, जिबा करते हैं, भूनते हैं, खाते हैं। लेकिन ये 313 जब मैदान में निकले ना, जब ये मैदान में निकले तो हुआ क्या था भला? अल्लाह कहता है वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मोमिनो, तुम कमजोर थे लेकिन फिर रब ने तुम्हारी मदद फरमाई। इस मदद की जरूरत है, इस मदद की। पहले तो हमने ये देखना है कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो इस तरह का है कि उसमें अल्लाह की मदद आएगी। फ्रॉड में, धोखे में, चोरी में, इसमें अल्लाह की मदद नहीं आती। पहले ये देखें कि वो काम ऐसा है कि मदद इलाही आएगी, और फिर जहन बनाए कि हमने ईमान को मजबूत करना है। रात को अबू जाल ने जासूस भेजा कि पता करके आओ कितने लोग हैं, तो वापस आके वो कहने लगा 312 हैं या 313 हैं, उनमें भी बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कमजोर से लोग हैं। तो अबू जाल कहने लगा फिर लड़ाई क्या करनी है, इनको ना ऊंटों की पुश्तों पे बांध के सुबह मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे इनके साथ क्या करना है। तो जासूस कहने लगा सरदार पूरी बात तो सुन ले, तूने जल्दी की है फैसला करने में, पूरी बात तो सुन ले। उसने कहा पूरी बात क्या है? कहने लगा हैं 313, पर मैं सारी रात घूमता रहा हूं, हर बंदा शहादत की दुआ मांग रहा था। उनका वापस जाने का इरादा कोई नहीं, वो तैयारी करके आए हैं, और उनका इरादा है कि मरेंगे, उनका इरादा है जान देंगे, उनका इरादा है तलवारों से ज़िबा हो जाएंगे पर लौट के नहीं। जे तू चढ़े आ उत्ते दार भी नहीं, तो जे तू विके आ इश्क बाजार भी नहीं, ते भाईया एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे लोकां नू ओका दे नाल शहीद करे, असां डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा बाहर भी नहीं। जब आपका यकीन मजबूत हो, कच्ची पक्की बातें, छोटी छोटी बातें,
मुरीद हो के भी मुरीद नहीं, शागिर्द हो के भी शागिर्द नहीं, किसी जगह फकीर हो के भी दरवेश नहीं, भाई बेटे हो के भी फर्मा बरदार नहीं, मुसलमान हो के भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, अल्लाह कहता है ओ ईमान वालो ईमान ले आओ, ओ ईमान वालो ईमान ले आओ। इकबाल कहने लगे खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी। हम ना ध्यानतदार नहीं बनते, अमानतदार नहीं बनते, ईमान के तकाजे नहीं समझते। वैसे हम ईमानदार हैं, लेकिन अगर 10 रुपए की बात हो, अगर 10 करोड़ की हो तो फिर नहीं। मेरे एक प्रोफेसर साहब दोस्त हैं, वो फरमाने लगे कि एक महंगा जूता ना बड़ा महंगा था, तो उसका एक पाँव कहीं गिरा हुआ था, डब्बे से निकल के बिल्कुल शापर वापर चढ़ा हुआ। तो बंदे ने ढूंढना शुरू कर दिया, किसका जूता है, किसका जूता है, किसका, पूरा ढूंढा उसने। थोड़ा सा वो आगे गया तो उसे दूसरा पैर भी मिल गया, पर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। ये दयानतदारी है। यहां इस तरह के हम दयानतदार हैं, ऐसा नहीं होता। खुदा के बंदो, ईमान के तकाजे, जो रिस्क तेरा है वो कहीं और जा कैसे सकता है? जब तकसीम करने वाली रब की जात है तो तू छीन के खाना चाहता है। एक बात आपको बताऊं, बदयांती करके किसी के बच्चों के पैसे घर ले आओगे ना, तो घर में दौलत आएगी, सुकून नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, शोर नहीं खत्म होगा, रोटी भी मिलेगी, एसी वाला कमरा भी मिलेगा, पर नींद जब भी आती है जब खुदा चाहे, आती नहीं। एक तो ईमानदार, फिर वामिलुस सालिहात, जिंदगी सालेहीन वाली, नेक लोगों वाली। नेकी से मुराद क्या है? मेरा नमाज पढ़ना, नमाज तो एक जुज़ है नेकी का। वो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं फलाना बंदा बड़ा बाइखलाक है जी। क्या इखलाक है? तो मीठा बोलता है। तो मैंने कहा मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कड़वा बोलना ही नहीं। आप बड़े महंगे होटल में चले जाएं, बड़े महंगे में, आपने 2000 की चीज लेनी है, लेकिन सेलमैन की ड्यूटी है कड़वा नहीं बोलना। आप जितना मर्जी तल्ख हो, वो तनख्वाह लेता है मीठा बोलने। सिर्फ मीठा बोलना इखलाक, मीठा बोलना भी इखलाक है, पर सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलना अखलाक है। सही बात करना, बदयांती से बचना, झूठ से बचना, किज़्ब से बचना, वादा खिलाफी से बचना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े, देखे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इमामा बांधा है, मैं समझता हूँ दाढ़ी के बगैर मर्द क्या, हुस्न ही नहीं, खूबसूरती नहीं, लेकिन मैं ये बात भी दावे से कहता हूँ कि दीन सिर्फ जाहिरी हुलिये का नाम नहीं। क्या आप दाढ़ी रख लें, पगड़ी बांध लें और जो मर्जी करते भी रहे, इजाजत हो गई आपको? ईमान का तो ताल्लुक ही बातन के साथ है, फकत जाहिरी हुलिया दीन नहीं। क्या आप पर लिबादा दीन का है और बाकी सारी चीजों से आप फारग हैं? और भी कुछ तकाजे दीनदारी के। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी बंदे ने किसी की तारीफ की और बड़ी की। हम चूंकि मुबालगा राई के कायल होते हैं, हकीकत पसंद नहीं होते, किसी पर तनकीद करेंगे तो फिर भी दलील के किए जाएंगे, और तारीफ करेंगे तो फिर भी हदें क्रॉस कर जाएंगे। हजरत उमर के सामने जब उसने तारीफ की तो जनाब फारूक आजम फरमाने लगे, तू उसकी बड़ी तारीफें करता है, तू पड़ोसी है उसका? कहने लगा नहीं। फरमाया कभी उसके साथ पैसों का लेन देन किया है? कहा नहीं। फरमाने लगे कभी उसके साथ सफर किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाने लगे अच्छा तू नमाज देख के तारीफें कर रहा हो। फरमाया सिर्फ नमाज देख के तारीफ ना कर, देख तो सही बातन कैसा है, उसके अखलाकी रवैये किस तरह के। मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरा ख्याल है जितनी दाढ़ी की तबलीग मैं करता हूँ कम ही कोई करता होगा, लेकिन मैं नफरत नहीं करता उस शख्स ने जिसने रखी नहीं, और मैं कोई तकब्बुर नहीं करता कि मैंने रखी है। हमें ना बड़े एतदाल से, मैं जहाज में बैठा था, एक सफर के लिए मुझे जाना था, तो मेरे ना दिल में ख्याल आया, फिर मैंने अपने उस ख्याल से तौबा की। मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे मोबाइल में कुरान शरीफ होता है, कुछ किताबें होती हैं, तो कभी मौका मिले तो मैं तिलावत शुरू कर देता हूँ कि चलो। तो मैं तिलावत कर रहा था तो ढेर सारे लोग मैंने देखा वो कानों में लगाए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार देखो ना, मैं तिलावत कर रहा हूँ और कितने सारे लोग हैं तो वेले बैठे हैं, ये भी तो अल्लाह अल्लाह कर सकते थे ना। तो मेरे सामने से एक नौजवान गुजरा, उसने चंगे तगड़े तगड़े पीछे बाल रखे हुए और चुटिया भी बनाई हुई, ऐसे चंगा नहीं काम।
حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے. یہ ٹھیک نہیں. رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی الیہ اختیار کریں. جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے, عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے, یہ جائز نہیں. تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیاں رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا, بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے. تو بازار حلیہ بالکل اور تھا اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی. تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا